تو زندگی میں اگر یہ ناقد نہیں ہوں گے تو جینے کا مزہ کیا ہے؟ یہ زندگی میں یہ ججمنٹ پاس کرنے والے نہیں ہوں گے تو زندگی کا مزہ کیا ہے؟ لیکن میرے بھائی بڑی بات ہے کہ آپ آ گئے میدان میں، لیکن دو چیزیں سمجھا کے جاؤں گا. لفاظیاں کرنا تو بہت آسان ہے اب ہمارے لیے. لوگ آ جاتے ہیں، کام شروع کر لیتے ہیں، سسٹمز بنا لیتے ہیں، فیکٹریاں کھول لیتے ہیں، آرگنائزیشنز بنا لیتے ہیں، بزنسز کر لیتے ہیں، جماعتیں تشکیل دے لیتے ہیں، منشور بنا لیتے ہیں، لیکن انہیں دو چیزوں میں مار پڑتی ہے اصل. یہ ہے وہ موتی جو گجرانوالہ کی زمین کے اوپر آج آپ کو رقم کر کے جاؤں گا، یہ دو چیزوں سے. ابھی پاکستان ملٹری اکیڈمی نے مجھے بلایا تھا، پی ایم اے نے. فوجیوں سے بڑھ کے تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. وہاں بھی میں نے یہی دو بنیادیں رکھی. میں نے کہا بھائی جان ملک برباد ہو رہا ہے. ابھی ایک بچے نے ماشاءاللہ لیکچر سے پہلے تھوڑی میرے ساتھ بحث کی ہے، اچھی بحث کی ہے. یہ دو ہی وجوہات ہیں جہاں سے ایک بڑا لیڈر سمجھ سکتا ہے کہ میں مار کہاں سے کھا رہا ہوں. بچے کہے کہائی میں نہیں ہیں، یہی دو مسئلے ہیں. بیویاں کنٹرول میں نہیں ہیں، یہی دو مسئلے ہوں گے. ماں باپ کو بات سمجھائی نہیں جا رہی، یہی دو مسئلے. شریکہ آپ کا کنٹرول نہیں ہو پا رہا ہے، فیملیز نہیں آپ کے، دو ہی مسئلے. ملک میں بدامنی ہے، یہی دو مسئلے. ملک کے اندر ناانصافی ہے، دو مسئلے. صوبہ دوسرے صوبے سے ٹکر میں غلط ہر مسئلے کے اندر. اس لیے تو کہتے ہیں امام ابن قیم رحمہ اللہ علیہ، الفساد نوعان. کرپشن کی باتیں کرنے والوں کو ہم بتاتے ہیں ہمارے بڑوں نے کتنی کرپشن پہ بات کیا، وہ بھی عربی علماء جو تھے. دو قسم کے فساد ہیں، دو قسم کی کرپشن ہے سسٹمز کے اندر. الفساد فی العلم اور الفساد فی النیہ. یا تو علم فاسد ہو گیا، اس کا علم ہی فاسد ہو گیا بندے کا. گھر نہیں چل رہا، لوگ نہیں آ رہے، محفل گرم نہیں ہو رہی، سپورٹ نہیں آ رہی، پیسہ نہیں آ رہا، دشمن دوست سجن نہیں بن رہے، سجن بازو نہیں بن رہے، ٹیم انسان کی بچی نہیں بن رہی. ایک کو پکڑتے ہیں وہ بھاگ جاتا ہے، دوسرے کو سنبھالتے ہیں وہ نکل جاتا ہے. خود کا من بیلنس نہیں ہو رہا. امید پکڑو خوف نکل جائے، خوف پکڑو امید نکل جائے. الایمان بین الحب والرجاء، والخوف کر رہے محبت دم توڑ دے. محبت سنبھالنے ہی جا رہے تھے، شک اپنے گھوڑے لے کے آ گیا. شک سنبھالنے کے لیے جا رہے تھے تو وہاں سے شہوات اور ڈیزائرز آ گئے. یہ ساری نفسیاتی مسائل کو ڈیل ہی کر رہے تھے، اتنے میں جو ہے وہ غصہ آ گیا. غصے کے ٹینک کو ٹھنڈا کرا رہے تھے، غصے کے ٹینک کو ٹھنڈا کرا رہے تھے تو وہاں سے محبت آ گئی. محبت آئی، ساتھ میں ماضی لے آئی. ماضی کو رام کر ہی رہے تھے کہ مستقبل کا خوف آ گیا. خوف کے گھوڑوں پہ شہ سواری کرنا شروع ہی کر رہے تھے، وہاں سے بغض آ گیا. بغض سنبھال ہی رہے تھے تو کینہ آ گیا. کینہ پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے تو تجسس آ گیا. یہ ساری چیزیں مار دیں گی. ان سب کو لگام دے ہی رہا تھا، ان کا میسج آ گیا. ان کے میسج کو وہ ابھی جواب دے ہی رہے تھے، یاروں نے تیر چلا دیے وہاں سے. اس محاذ پر ابھی سنبھال ہی رہے تھے، وہ ادھر سے جنگ کا اعلان ہو گیا. ان کے ساتھ افہام و تفہیم کر رہے تھے، انہوں نے خط بھیج دیا آگے سے. زندگی جینے کا مزہ کنویں سے باہر انہی چیزوں کا نام ہے سنبھالنا. لیڈر از the one who یہ سنبھالتا ہے ان چیزوں کو. علم نہیں ہوگا نہیں سنبھال سکتے، علم نہیں ہوگا نہیں سنبھال سکتے. کسی نے پوچھا ہم سے، شیخ صاحب کیا ڈیفینیشن ہے علم کی آپ کی؟ وَضْعُ الشَّيْءِ عَلَى مَوْضِعِهِ، putting the right thing at the right place and the wrong thing at the right place. صحیح چیز کو صحیح محل پہ رکھنا اور غلط چیز کو صحیح محل پہ رکھنا، یہ ہے علم. اور یہ بیکری کی دکان میں نہیں ملتا، وہاں بھی مل جائے گا جو کام کر رہا ہوگا اگر وہ نظر اور وہ تسلسل ہو لینے کا. یہ تو بڑے بڑے فن کے ماہرین، میدانوں کے شہ سواروں کی جوتیاں اور لوٹا اٹھا کے ملتا ہے انسان کو. کیسے تھوڑی مل سکتا ہے کسی کو. 3 کرنا تھا 4 کر دیا، 2 کرنا تھا 1 کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام، کتنا میری کم ٹینشن ہی نہیں ہے، آپ کی بھی کم ٹینشن ہی نہیں ہے. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ دیکھیں کتنا ہوگا، کتنا بوجھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. کسی دن اس پر ہی لیکچر ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سٹریس، کتنا سٹریس ہوگا آپ کے اوپر. بیویاں علیحدہ سنبھال رہے ہیں آپ، سیاستیں علیحدہ چل رہی ہیں، بندے علیحدہ تیار کر رہے ہیں، ریفارمسٹ علیحدہ تیار کر رہے ہیں، ایجوکیشنسٹ علیحدہ تیار کر رہے ہیں، علماء علیحدہ تیار ہو رہے ہیں، ناقدین علیحدہ تیار ہو رہے ہیں، شاعروں کو علیحدہ سے بینچ سنبھالی دی آپ نے، پولیٹیکل ریفارمز علیحدہ چل رہے ہیں، ٹریٹیز مدینے میں علیحدہ چل رہی ہیں آپ کی، مواخات علیحدہ چل رہی ہیں، موافقات علیحدہ چل رہی ہیں اور مخالفات علیحدہ چل رہی ہیں. اس سارے سٹریس کے بیچ کے اندر کتنا گارڈ آن ہوگا ایک لیڈر کا، کتنا گارڈ آن ہوگا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ یہاں سے نہ آ جائے کہ. اتنے میں آپ نے ایک بچہ دیکھا مدینے میں، یہ ہوتا ہے علم.
आपने देखा उसका छोटा सा परिंदा मर गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने समझा दुनिया की सारी टेंशनों को छोड़ के अभी इस इशू को एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि ये मुस्तकबिल का पौधा है एक। आपने कहा, या आप शायर नहीं हैं, आपने महल को देखते हुए शायरी कर दी माँ, या उमैर मा फाला नुमैर, ए उमैर तेरे इस छोटे से चिड़िया के साथ हुआ क्या है? ये होती है इल्म का फुरकान और इल्म की मिराज और इल्म का इरफान। आपको पता था यहां पर मुझे नीचे आना है इसके साथ, मेरी टेंशन है अपनी जगह पे, लेकिन अगर मुझे महल नहीं पता वहां क्या बात करनी है, मैंने महफिल खराब कर दी, मेरी गलती है। लफ्जों को वो लिबास नहीं सही दे सका, एहसासात को वो लिबास नहीं सही देगा, शेख आतिफ की गलती है। बड़े छोटों मर्दों औरतों की तफरीक के फन और महारत को नहीं समझ सका, मेरी गलती। मिजाजों को नहीं समझ सका, हिलती मीन प्लेटों में चलते हुए नान को ना समझ सका, मेरी गलती कि भाई जल्दी निपटा, खान वक्त देगा। ये हमारी गलती। इल्म फासिद होगा गलती लग जाएगी, इल्म फासिद होगा शेख दोस्तियां दुश्मनी में बदलेगा, इल्म फासिद होगा नाअहल को गद्दी देगा, इल्म फासिद होगा अपॉर्चुनिटी स्ट्रेंथ मुमकिनात और मुमकिनात उसको पता नहीं है क्या करना क्या है। इल्म फासिद होगा जहां डांटना है वहां तसाहुल होगा, इल्म फासिद होगा जहां नरमी इख्तियार करनी है वहां तजर्रा में ऐसा तशद्दुद निकलेगा, गेम खराब। लोग पूछते हैं ना नोकिया तबाह हो गया, एक जमाने में नोकिया कितना चलता था, कितना चलता था नोकिया, अरे गहरे के पास था भाईजान। तो नोकिया जब तबाह हुआ ना और ये स्मार्टफोन्स आ गए तो इसने अजीब जुमला कह दिया, प्रोफेशनल फील्ड के सारे शेर सारे लोगों ने इतनी तनकीद की, यार ये तुमने क्या बात, पता उसने क्या कहा, उसने कहा आई डिड नॉट नो वेयर आई वेंट रॉन्ग, मैंने पता ही नहीं चलिया होया कि मेरे नाल। ये बात है कोई करने वाली। अभी हम एक बहुत बड़े सरदार के साथ बैठे हुए थे, मुल्क के, नाम नहीं ले सकता उनको, मैंने बोला सर ये मत कहिएगा कि आपको पता ही नहीं हुआ कि कौम के साथ हुआ क्या है, ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक कर रहे हैं आप, मतलब तो पता ही नहीं चलिया कि होया कि पाकिस्तान एक दीनी मुल्क है, लिबरल मुल्क है, कम्युनिस्ट मुल्क है, सोशलिस्ट, तो पता ही नहीं है किसने बनाया ये सब कुछ। मतलब आप ये मत कहें कि ये तुक्के चांस और इत्तफाक में हम खुलिकु मिन गैरि शैइन मुमुल खालिकुन खुद हो गया। तो भाईजान ये आपने समझना है, इल्म हर वक्त रिवाइव करें। अगर वेलफेयर की फील्ड का है, अगर रुकिए के फील्ड का है, अगर इलाज बिल कुरान के फील्ड का है शेख, तो ये पता होना चाहिए आपको इस फील्ड में किस नस्ल का कब कहां किस इंटेंसिटी से मारने आएगा, आप फसाद कैसे आएगा, वसवसे कैसे आएंगे, कैसे एक्सपैंड करना है। इसलिए उस्तादों की, माहिरीन की मशावरत, इलाके के बुजुर्गों की मशावरत, इलाकों के बड़ों की मशावरत लाजिम है। और अगर इल्म ठीक है, इंसान को पता है कि कैसे करना है, तो दूसरी बड़ी कुंडी है, लोगों के पास इल्म बड़ा है, नीयत नहीं है, नीयत ही नहीं है, नीयत में फसाद है। नीयत हो, एक सवाल है पूरा मुल्क पूछता है आज, शेख साहब ये बताएं ये मुस्तकिल मिजाजी कैसे आएगी, ये कंसिस्टेंसी कैसे आएगी, ये इस्तकलाल कैसे आएगा, ये कैसे मैं रोज करूं, कैसे मैं रोज करूं, रोज कैसे कैसे करूं, रोज क्यों कपड़े सही पहनूं, रोज कैसे चेहरे पे मुस्कुराहट लाऊं। आपके दर्द तो गर्म कर देते हैं, रोज गर्म कैसे करूं अपने आप को, रोज कैसे मुस्तकीम रहूं, रोज कैसे इस्तकामत इख्तियार करूं, रोज कैसे अपने मसल्स को ठीक करूं, रोज कैसे वेट्स उठाऊं, रोज खाना खाने में परहेज करूं, रोज उसी रूटीन और डिसिप्लिन के साथ आऊं। तो जवाब हमारा यही है मेरे भाई, नीयत, नीयत फासिद होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर शोबदेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं होगा। नीयत अगर धोखेबाज होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतकब्बिर होगी, अमल मुस्तकिल नहीं हो सकेगा। नीयत अगर मुतसाहिल बनी इसराइल वाली होगी तो भी मुस्तकिल अमल नहीं कर सकेगा। नीयत अगर मसनूई होगी तो भी अमल मुस्तकिल नहीं होगा। इल्म अगर फासिद होगा
تو بھی عمل مستقل نہیں ہوگا، دشمنیاں اور نقصانات کا ادراکات نہیں ہوگا تب بھی عمل مستقل نہیں ہوگا۔ مقصد ذات سے بڑا ہو گیا تو مستقل ہو سکتا ہے، ذات مقصد سے بڑی ہو گئی بیچ دے گا، بک جائے گا کہیں نہ کہیں جا کے۔ لوگ ملے مگر بک گئے وہ، کیونکہ نیت کو بکنا لازم تھا، نیت بک گئی ہے۔ اصل میں لوگ نہیں بکتے، نیت بک جاتی ہے، نیت بک گئی۔ تھوڑی سی ترقی ملے گی، لوگ آئیں گے قیمت لگانے آپ کی، ہاں بھائی چلو اب تم 5-10 کروڑ کے آدمی ہو، قیمت بولو اپنی، خریدنے آئیں گے لوگ آپ کی آواز۔ شیخ عاطف کو بھی خریدنے آتے ہیں لوگ، قیمت بولیں شیخ صاحب اپنی، تھوڑا سا ذرا باتوں کو آپ نے پھر یوں کرنا ہے، ہمارے گلے کی بھی قیمت لگاتے ہیں لوگ۔ بہت نیت میں دم چاہیے، ایسی ایسی آفرز آئیں گے، پھر شیطان کبھی کچھ اور چیزیں بھیج دے گا آپ کی طرف، آفر نہیں بھیجے گا، کوئی اور فتنے بھیجے گا۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل شیخ عاطف ریمائنڈر کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔